ایک وقت تھا کہ اپنی پہچان انسان کی بجائے فخریہ طور پر مارکسسٹ سے کروانے والے جماعت اسلامی پر شدید تنقید کرتے ہوئے اکھنڈ بھارت خامی پاکستان بنانے کی مخالف ہونے کا طعنہ دیا کرتے اور خاص طور پر اسٹوڈنٹ سیاست کی سطح پر مودودی گاندھی بائی بائی پھر کیوں جماعتی مرد پاکستان کو آئی کا نعرہ کافی مقبول تھا، مگر آج کی نسل کے وہ چربا این جی او ڈالر ساختہ مارکسسٹ جو سرمایہ دار کی بجائے مزدور کے بینر تلے نیو ورلڈ آرڈر کے دجالی پروگرام والی کمیونزم کے حامی ہیں، ان کی زبان سے بھی پاکستان کے بنائے جانے کو غلط اور اکھنڈ بھارت کی حمایت کا اعلان سن کر حیران ہونے سے زیادہ اس فکر پر مزید پختہ ہو جاتا ہوں کہ صہیونیت کے پیدا کردہ مارکسسٹ و مودودی ازم کی راہیں جدا مگر منزل ایک ہے۔ ویسے 2 دن ہندوستان کی کسی مسلم آبادی میں رہنے کے بعد اکھنڈ بھارت کے پروانوں کو ہوش آ جائے گی کہ کرپٹ تباہ حال فرسودہ نظام کا مارا ہی سہی، مگر پھر بھی پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے اس کا احساس ہو جائے گا۔ متحدہ ہند کے حامیوں کی اس پر بھی اگر تسلی نہیں تو پاکستان سے کئی گنا بڑا بھارت جمہوری سیکولر قدروں کے ساتھ انہیں باہیں کھولے ویلکم بیک ٹو دا مارک کہنے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ کیا ہوا کہ بیف کھانے پر سنگسار ہونے کے معمولی سے خطرے میں زندگی کیوں نہ گزارنی پڑے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اس ملک میں رہے جہاں کا دستور اور نظام اس کے خیالات سے مطابقت رکھتا ہو۔ اس کوچ کشی سے ہی خس کم کشور ماں پاک بنتا ہے۔ کابل کا محلہ شیر پور جو کہ شہر نو میں واقع ہے، یہاں جس گھر میں ہم رہتے تھے اس کی مالکن ایک بیوہ عورت تھی جس کا تعلق افغان قومی ہیرو نائب خیل امین اللہ لوگری سے تھا۔ اس عورت کا شوہر کابل شہر کا ایک مشہور ڈاکٹر تھا جو غریب لوگوں کا علاج مفت کیا کرتا۔ اس ڈاکٹر کا چھوٹا بھائی نبی نائب خیل افغان وزارت داخلہ میں رئیس تفتیش ہوا کرتا۔ نبی نائب خیل ہمارا ہمسایہ بھی تھا، گو کہ یہ بندہ کوئی کٹر کمیونسٹ خیالات نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی خلق پارٹی کا کوئی رکن تھا، مگر حفیظ اللہ دور میں بلا وجہ گرفتار ہوا۔ جیل میں خلق پارٹی کے رہنماؤں سے دوستی ہو گئی۔ کارمل کو اقتدار ملا تو دیگر سیاسی قیدیوں کے ساتھ نائب خیل کو بھی رہائی ملی۔ گلاب زوئی وزیر داخلہ بنا تو اس نے نبی نائب خیل کو پیجن وال کا عہدہ دیا۔ نائب خیل بہت ہی ایماندار، انتہائی محنتی، سادہ آدمی اور بہت بہادر، اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرنے والا بندہ تھا، مہمان نواز و مہربان دوست جیسی خصوصیات بھی خوب رکھتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے تو کہنے لگا کہ میرا نام نبی ہے اور نائب خیل میری ذات ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ غلام نبی، نبی بخش جیسے نام رکھنا تو درست ہے، لیکن فقط نبی نام رکھنا مناسب نہیں کہ نبی صرف انبیاء کی ذات سے منسوب ہوا کرتا ہے۔ جس پر حضرت فرمانے لگے کہ میرے بزرگوں نے اسلام و کفر کے مابین ہونے والی پہلی جنگ میں حصہ لیا تھا اور وہ دین اسلام کو تم سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے ہمارے بزرگوں کا دیا نام نامناسب نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا کہ اسلام و کفر کے درمیان پہلی جنگ کب ہوئی تھی تو وہ انتہائی فخری انداز میں کہنے لگے کہ وہ جنگ جو انگریزوں اور افغانوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کا جواب سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ افغانستان میں حضرت علی، نبی محمد، نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ یا حضرت عمر وغیرہ جیسے نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ افغان کرکٹ کے کھلاڑی کا نام بھی محمد نبی ہے۔ جس گھر کے ہم کرایہ دار تھے یہ گھر الذوالفقار کا کابل میں عارضی دفتر بھی تھا۔ مرحوم مالک مکان ڈاکٹر پجمان کی طب کی بہت سی پرانی کتب کا ایک بڑا ذخیرہ بھی یہاں رکھا ہوا تھا۔ میں کبھی کبھار ان کتب پر پڑی دھول صاف کر دیا کرتا کہ ایک دن کتب کے درمیان رکھے ایک چھوٹے سے اخروٹ کی لکڑی سے بنے انتہائی خوبصورت نقش و نگار والا صندوق میرے ہاتھ آیا۔ مشکل سے اس کو کھولا تو اندر مخمل کے کپڑے میں ایک چھوٹا سا خنجر جس پر خوب نقش و نگاری ہوئی تھی اور
بہت قدیم زمانے کا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ صندوق میں 2 رنگ برنگی ڈبیاں اور کچھ پرانے خطوط بھی تھے۔ سیاہ رنگ کی مدھم سیاہی سے فارسی رسم الخط میں لکھے خط میں چند الفاظ کے علاوہ رنجیت سنگھ کو بخوبی پڑھا جا سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کوئی اینٹیک ہیں۔ میں نے مالکن سے اس صندوق کا ذکر کیا تو اس نے انتہائی سرسری انداز میں کہا کہ میرے شوہر کے کچھ دوست کابل کے ہندو سکھ بھی تھے، ممکن ہے کہ یہ کاغذات ان میں سے کسی کے ہوں۔ کچھ مدت کے بعد اس خاتون کے داماد نے کباڑیے کے پاس گھر کی بہت سی اشیاء فروخت کر دیں جن میں وہ صندوق بھی شامل تھا۔ طب کی کتب ہمارے ایک دوست یوسف زئی جو کابل یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا نے خرید لیں۔ چند سال ہوئے ریٹرن آف کنگ کتاب پڑھی جس میں افغان بادشاہ شاہ شجاع کا قتل اپنے بھائی کے بیٹے کے ہاتھوں ہونے کی وجہ شاہ شجاع کا امین اللہ لوگری کو اپنے نزدیک کرنا اور شاہی افراد یعنی زمان شاہ کے بیٹوں کو نظر انداز کر کے ایک کم حیثیت امین اللہ لوگری کو تحفے دینا تھا۔ ممکن ہے یہ صندوق رنجیت سنگھ کے دیے تحفوں میں سے ایک ہو جو شاہ شجاع نے بعد میں امین اللہ لوگری کو عطا کر دیا ہو کہ کابل کی نائب خیل فیملی جس کے ہم کرایہ دار تھے امین اللہ لوگری کی اولاد میں سے تھے۔ نبی نائب خیل کے گھر میں اکثر وزارت دفاع کے افسر وزیر وغیرہ کا آنا جانا رہتا۔ اسی طرح سے ایک محفل اس کے گھر ہو رہی تھی۔ اس دن کرم ایجنسی کا ایک ساتھی نشا خان اور اس کے چند مرید بھی ہمارے گھر میں قیام پذیر تھے کہ نصف شب کے قریب کریم خان نے ہمیں جگاتے ہوئے خوف بھری آواز میں کہا کہ سامنے کی دیوار پر وہی بلا پھر آ گئی ہے جس نے کچھ ماہ قبل مجھ پر حملہ کیا تھا۔ کریم خان اور وطن یار اور چند دیگر دوستوں نے کسی ہوائی مخلوق کو کئی بار اس گھر میں دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا جو انتہائی ہیبت ناک شکل کی وجہ سے بلا یا ڈائن کے نام کی شہرت رکھتی تھی۔ گو کہ گھر کے عقبی صحن میں ایک کنواں بھی تھا جہاں سے کبھی کبھار آوازیں اور ان دیکھے قدموں کی چاپ یا وہاں پر کسی ان دیکھی مخلوق کے وجود کا احساس تو کئی بار ہوا، مگر پشتون ساتھیوں کے بقول ان کا اس بلا سے نزدیکی آمنا سامنا ہو چکا تھا اور کریم خان اس وقت بھی بضد تھا کہ نائب خیل کی دیوار پر ایک کی بجائے کم از کم 3 بلائیں موجود ہیں۔ کو یہ بندہ دہریہ ہونے کا کھلا اظہار بھی کیا کرتا، مگر اس وقت خوف کے مارے کانپتے ہونٹوں سے کوئی قرآنی ورد اور یا علی مدد کرتا پایا گیا۔ ہم 7 ساتھیوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور عقبی صحن کی طرف کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہمسائے نائب خیل کی دیوار کے ساتھ بنے سٹور روم جس کی چھت مٹی کی بنی ہوئی تھی اور انتہائی خستہ حالت تھی، اس پر 3 یا 4 آدمی چڑھ کر آہستہ سے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے چھوٹی ٹارچ سے روشنی کر کے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مدھم روشنی کی وجہ سے ہمیں احساس ہو گیا کہ یہ کوئی بلا نہیں بلکہ انسان ہے، جس سے کریم خان کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے یہ بلا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلا قدم اٹھاتے کریم خان کے دائیں جانب لیٹے ساتھی نے گن لوڈ کرتے ہوئے آواز بلند پشتو زبان میں ان کو للکارا، جس کو سنتے ہی افراتفری کے عالم میں وہ لوگ دیوار سے کود کر باہر کی گلی کی طرف فرار ہو گئے۔ معلوم نہیں یہ لوگ کوئی چور ڈاکو تھے یا افغان انقلاب دشمن عناصر، مگر کچھ دنوں کے بعد سننے میں آیا کہ اشراروں نے وزارت داخلہ کے وزیر اور دیگر افسران پر حملے کے لیے کوشش کی تھی، مگر افغان سیکورٹی نے اس کو ناکام بنا دیا۔ خلقی پرچمی افغان مجاہدین کو اشرار کے نام سے خطاب کیا کرتے۔ کابل میں ایک انڈین سکھ جو بظاہر کرنسی تاجر تھا مگر در حقیقت بھارتی خفیہ ایجنسی کا بندہ تھا، افغان آفیشل سے اچھے تعلقات رکھتا اور شراب کا بے حد رسیہ، پینے کے بعد کٹر پنجابی قوم پرست بن جایا کرتا۔ کسی افغان شادی کی محفل میں ہم زبان ہونے کی وجہ سے ووڈکا کی بوتل ہاتھ لیے میرے پاس پنجابیت کا پرچار اور ابدالی کے ہاتھوں پنجاب پر ظلم و ستم، لوٹ مار کی
داستان غم بیان کرنا شروع ہو گیا۔ کافی دیر افغانوں کی لوٹ مار کی کہانی سناتا رہا، جس پر میں نے تعریفی انداز میں کہا، سردار جی آپ لوگوں نے بھی تو پھر ابدالی کی لوٹ مار کا خوب بدلہ لے لیا ہے کہ کابل کے چند پنجابی ہندو سکھ گھرانوں نے غریب افغانوں کی تمام دولت سمیت دلی اور امرتسر منتقل کر دی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابدالی نے اپنے زور بازو سے تو آپ نے تاجر کے روپ میں لوٹ مار کی۔ گو کہ میں نے یہ بات طنزیہ انداز میں کی تھی، مگر سردار صاحب خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے کہنے لگے کہ آپاں پھر افغانیاں نوں مزہ بھی تے چکھانا ہے نا۔ اجیت سنگھ نامی سردار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم بھٹو پارٹی سے تعلق رکھتے ہو؟ مجھے مری کے بیٹے نے بتایا تھا کہ 3 بھائی جو پنجابی ہیں اور کابل میں رہتے ہیں مگر پاکستان کی حکومت کے ایجنٹ ہیں۔ میں نے اس کو کہا ہمارا تعلق پنجاب سے ضرور ہے، مگر جس بلوچ نے پاکستانی ایجنٹ ہونے کا طعنہ دیا ہے تو اس کا میرا آمنا سامنا کرواؤ تو پھر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کس کا ایجنٹ ہے۔ کہنے لگا یار تم غصہ کھا گئے ہو، وہ میرے دوست نہیں، بس چھوٹا موٹا لین دین ان سے ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں اوپر سے جو آرڈر آتا ہے کہ اتنی رقم فلاں کو دے دو، اتنی رقم فلاں کو دے دو، تو بس ہم تو سرکار کی سیوا کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی اس ٹنڈے بلوچ کو اس کے گھر 4 لاکھ افغانی دے کر آیا ہوں۔ مری دے بیٹے میرے کارتے پروان والے مہمان خانے دے وچ اپنی دوست لے آندے نے تے آپاں رل مل۔ شیر محمد مری صاحب پرانے مکریان میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے اور شطرنج کی بازی لگانے اکثر ان کے ہاں جایا کرتا کہ دوران بازی بات چیت بھی ہوا کرتی۔ ایک دن سلام اللہ ٹیپو کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ٹیپو اور مریوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ نواب مری نے تو اس کو اپنے بیٹے کا درجہ دے رکھا تھا، مگر بھٹو خاندان نے اس کو افغان حکومت سے پھانسی دلوا کر اچھا نہیں کیا۔ نجیب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹیپو کو سزائے موت دی جائے، مگر بھٹو خواتین نے اس پر اس قدر زیادہ دباؤ ڈالا کہ نجیب کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو سچ یہی ہے کہ بھٹو خاندان اپنے دوستوں کے حق میں اچھا نہیں۔ ان کے والد نے بھی پہلے نواب مری کو دوست بنایا، ان کو بڑا عہدہ دینے کا وعدہ کیا، مگر عین وقت پر انہوں نے بگٹی صاحب کو یہ منصب عطا کر دیا، جس کا نواب صاحب کو بہت رنج تھا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر کہا کہ اگر نواب صاحب نے ٹیپو کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا تو پھر انہوں نے اس کی زندگی بچانے کے لیے نجیب سے کوئی سفارش کیوں نہیں کی کہ افغان حکومت بھٹوز کی بجائے مریوں کے زیادہ نزدیک ہے، اور نہ ہی نواب صاحب نے مرتضیٰ اور بھٹو کے درمیان کوئی صلح کروانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتا، بس یکدم خاموش ہو گیا۔ ٹیپو کے ہاتھوں پرویز شنواری کے خون ناحق پر راجہ انور نے اتنا بڑا جھوٹ اپنی کتاب میں لکھ ڈالا کہ مرتضیٰ نے ٹیپو کو ہٹ مین بنا کر خاص طور پر کابل بھیجا تھا کہ وہ شنواری کو قتل کر دے، مگر راجہ انور تو یہ بھی جانتا تھا کہ یہ شنواری ہی تھا جس نے راجہ کی موجودگی میں ٹیپو کو اپنی پستول یہ دیتے ہوئے کہ ضیاء تمہاری جان کا دشمن ہے اور تمہیں مارنے کے لیے اپنے ایجنٹ بھیج سکتا ہے، لہٰذا تم اپنی حفاظت کے لیے میری پستول اپنے پاس رکھ لو۔ مگر افسوس کہ ٹیپو نے اس ہی پستول سے شنواری کو قتل کر دیا تھا۔ راجہ انور نے مرتضیٰ بھٹو کو بدنام کرنے کے لیے اپنی کتاب میں اس حقیقت کا انکشاف نہیں کیا، جو دلیل ہے کہ راجہ نے کتاب دہشت گرد شہزادہ میں بے شمار جھوٹ لکھے ہیں۔ البتہ شیر مری نے بھی ٹیپو کی موت کا ذمہ دار بھٹو خاندان اور راجہ انور کو تو قرار دیا، مگر ٹیپو اور مریوں کی دوستی اور مریوں کے کہنے پر ٹیپو کا اپنے ہی کزن جمال ناصر پر قاتلانہ حملے پر کچھ نہیں فرمایا۔ اس زمانے میں کابل میں رہنے والے پاکستانیوں کا عام خیال یہ تھا کہ مری ٹیپو کے ذریعے ناصر جمال سے وہ اسلحہ ہتھیانا چاہتے تھے جو بھٹوز نے لیبیا جاتے وقت اس کے پاس سے مانتاً رکھوایا تھا، مگر راکٹ لانچر اور سیم میزائل فلسطین کے سفارت خانے میں رکھے تھے۔ جمال ناصر نے ٹیپو کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے مریوں کی شہ پر ٹیپو نے جمال پر ناکام قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ضیاء دور میں بھی جماعت اسلامی کنٹرول پاکستانی میڈیا ہر وقت یہ پروپیگنڈا پھیلایا کرتا تھا کہ KGB پشتون اور بلوچ
اور آل ذوالفقار کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کو جدید ترین اسلحہ، مالی امداد اور ہر قسم کی سہولتوں سے نوازا جاتا ہے وغیرہ۔ مگر یہ ایک سفید جھوٹ تھا کہ سوویت یونین کی پالیسی اس دور میں بھی ایسی نہیں تھی کہ پاکستان کے علیحدگی پسندوں یا آل ذوالفقار کو ایسی مراد سے نوازتی جس کا شدید پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ آل ذوالفقار کا تمام اسلحہ اور مالی امداد کا ذریعہ لیبیا، شام اور PLO تھے۔ ضیاء کو قتل کرنے کے لیے سیم 7 میزائل افغان اور روسیوں کے علم میں لائے بغیر سفارتی پیکیج کے ذریعے پرزوں کی شکل میں کابل لائے گئے تھے۔ اگر KGB واقعی آل ذوالفقار کے ذریعے ضیاء کو قتل کروانے میں دلچسپی رکھتی تو سیم 7 خود مہیا کرتے، اس کے استعمال کی عملی تربیت دیتے۔ KGB جیسی بڑی خفیہ ایجنسی میزائل چلانے والوں کو سیف ہاؤس ضیاء کے طیارے کے بارے میں درست مکمل معلومات بھی فراہم کرتی۔ پاکستان تک میزائل کی رسائی کا بندوبست بھی وہ خود کرتے اور ایک حکومتی سربراہ کے قتل کے بڑے منصوبے کو مؤثر انداز میں انجام دینے کی درست منصوبہ بندی کی جاتی۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ کابل سے میزائل راولپنڈی تک تنہا ایک ساتھی چارپائیوں میں لپیٹ خچروں پر لاد کبھی خود سر پر اٹھائے جان جوکھوں میں ڈال کر بڑی مشکل سے پنڈی تک لایا تھا۔ ضیاء کے طیارے کی نشاندہی اور محفوظ ٹھکانے کا انتظام خود ارشد دوان اور چودھری اعظم نے اپنے طور پر کیا تھا۔ KGB اور آل ذوالفقار کے تعاون کی بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ جہاں تک علیحدگی پسندوں اور روسی امداد کی بات ہے تو اگر روسیوں کی پالیسی آزاد بلوچ و پشتونستان کے ایشو کو دوام بخشنے پر ہوتی تو ان کے ملیٹنٹ ونگز کو بھرپور طریقے سے تربیت اور درمیانے سائز کا روسی اسلحہ علیحدگی پسندوں کی دسترس میں ہوتا۔ اگر مری کو روسی اسلحہ مل رہا ہوتا تو اس کی للچائی نظر بٹوس کے راکٹ لانچر اور سیم میزائل پر کبھی نہ ہوتی کہ میزائل حاصل کرنے کے لیے ازہر نے بہت پاپڑ بیلے، حتیٰ کہ نجیب اور بٹوس کا کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہونے دیا۔ مری کا بیٹا حرب یار اور شیر محمد مری گو کہ لیبیا میں گوریلا تربیت حاصل کرنے آئے تھے، مگر ان کا اصل ہدف لیبیا سے مالی امداد حاصل کرنے کی راہ ہموار کرنا تھی، جس میں ان کو بری طرح سے ناکامی ہوئی۔ اجمل خٹک کو بھی روسیوں نے پاکستان میں تحریب کاری کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کو پاکستان سے حصول تعلیم کی خاطر اسٹوڈنٹ روس بھجوانے کے کام پر لگا دیا۔ روسیوں کے افغانستان میں ہوتے ظلم پختون جیسی کوئی ملیٹنٹ علیحدگی پسند تنظیم کا بھی وجود نہیں تھا۔ جس زمانے میں آل ذوالفقار کا ہیڈ کوارٹر کابل کے محلے کھاتے 4 میں تھا، اس کے قریب ہی سوویت یونین کا ایک کلچر ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ وہاں کا انچارج تاجکستان کا تھا، جس کے بے حد اصرار پر بالآخر مرتضیٰ بھٹو نے ہم ساتھیوں کو کلچر ہاؤس جانے کی اجازت دے ہی دی۔ شاہ نواز اس سے خوش نہیں تھا۔ کلچر ہاؤس میں سوویت یونین اور پاکستان کے تعلقات پر طویل لیکچر و بحث ہوتی رہی۔ غالباً ساتھی بشیر دردی یا مقصود مجاہد نے سوال کیا کہ پاکستان میں عام تاثر یہی ہے کہ روس اب پشتونستان و بلوچ علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کرتا ہے، تو اس بندے نے بڑا منطقی جواب دیا کہ ایک مرتبہ آپ کے لیڈر بھٹو نے کوسیجن سے ملاقات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر علیحدگی پسندوں کی تحریک مضبوط ہوگی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان روس، بھارت، افغانستان کو ہوگا۔ پاکستان میں چند قومیں آباد ہیں، مگر روس افغانستان میں ان گنت ہیں۔ جس پر کوسیجن نے کہا کہ روسی کبھی بھی ایسی پالیسی پر گامزن نہیں رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پشتونستان کے بعد افغانستان میں دیگر اقوام بھی خود مختاری کا مطالبہ کریں گی، جن کی سرحدیں ہماری یونین کے ساتھ ہیں۔ روسی افواج کے افغانستان آنے سے بہت قبل بھارت افغانستان حکومتیں پاکستان کو توڑنے کے لیے ہر جتن کرتی آئی ہیں۔ اگر روس جیسی سپر پاور کا کوئی ہدف ایسا ہوتا تو ضیاء اور ایوب کے ادوار میں ان کے پاس پاکستان پر فوجی کارروائی کر کے پشتون بیلٹ اور بلوچستان پر قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ روس کو معلوم تھا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے امریکہ نیٹو ہمارے مقابل نہیں آئے گی۔ روسیوں کی آمد سے پہلے افغان خفیہ ادارے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ بدقسمتی سے پاک افغان بھرپور جنگ ہی اس خطے کا مقدر بن چکا ہوا ہے۔ کابل میں مقیم پاکستانیوں اور ایرانیوں کو کٹر مارکسسٹ بنانے کے لیے روس اور مشرقی جرمنی بھیجنا ہی روس کی پالیسی کی اولین ترجیح تھی، مگر علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ روس کے 10 سالہ قیام میں بلوچ لبریشن آرمی جیسی کسی تنظیم کی پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ اس تمام مدت میں مری اجمل جیسے افراد کابل میں علیحدگی پسندوں کی پہچان کی بجائے کٹر روس نواز مارکسسٹ، جن کو پاکستان کی سامراج نواز حکومت سے خطرہ تھا اور جو ایک سوشلسٹ ملک میں
آ کر پناہ لیے ہوئے تھے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ کچھ فارسی وان کمیونسٹ جو دراصل ستم میں ملی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اکثر ووڈکا محفل میں یہ کہتے سنے گئے کہ روسی سیاسی ایڈوائزر پشتونستان ڈے کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر پشتون حزبیوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ تاریخی سچائی یہی ہے کہ اسکندر منگول انگریز روس یا امریکہ جیسے ہی افغان سرزمین میں وارد ہوئے، امن برباد ہوا، مگر الزام پاکستان پر کیوں؟